السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں معجزات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ان معجزات نبوی میں جو سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید تھا، اور اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ جو ہے معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارے کچھ عقل پرستوں کو، ریشنلسٹوں کو، جو ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث اور اثر اور روایت اور نقل اور ان چیزوں کی بجائے اپنے ریشنلزم اور عقل پرستی کی طرف زیادہ جاتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج خواب میں ہوا تھا اور روحانی طور پہ ہوا تھا۔ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہو، اور اہل قرآن ہونے کا حق یہ ہے کہ قرآن میں سے تو ثابت کرو۔ اور قرآن کی سورۃ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت کل ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو یہی الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خدا نے استعمال کیے ہیں، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تم راتوں رات میرے بندوں کو لے کے چلو اور دریا پار کر جاؤ اور فرعون سے بچو۔ اور پھر دریا پہ وہ ایک معجزہ ہوا، پھر فرعونی بھی اندر آئے، پھر وہ دریا میں ڈوب گئے، تو وہاں لفظ بھی وہی الفاظ ہیں۔ تو وہاں بھی ترجمہ اگر کریں کہ آپ روحانی طور پر خوابوں میں سوتے ہوئے، خوابوں میں وہاں جا کر اپنے بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات کے لیے لے کے چلو، تو وہ یہ بات تو پھر نہیں بنتی۔ قرآن کا ایک انداز ہے، سب سے پہلے قرآن سے تشریح کرو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کرو، اور پھر ان روایات اور سنت اور حدیث اور تاریخ اور احوال صحابہ اس کے طریقے سے بیان کریں گے۔ اور ریشنلزم کو اگر بیچ میں پہلے لاؤ گے اور وہ قرآن کی لغت پہ کے ذریعے سے حاوی ہونے کی کوشش کرو گے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ صبح آپ نے فرمایا کہ میں نے رات کو آسمانوں کی سیر کی ہے، معراج ہوئی ہے مجھے اللہ کی طرف سے۔ مشرکین مکہ کو یہ موقع مل گیا کہ اس بات کو، جو کہ عقل کی بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے ایسی تھی کہ جس کو جھٹلانا ان کے لیے آسان تھا، اور سب سے پہلے وہ بھاگے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ جا کر ان کو کہیں تاکہ وہ جلدی سے متزلزل ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ معراج پہ گئے تھے، آسمانوں کی سیر پہ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خود محمد ابن عبداللہ سے سنا ہے کہ وہ آسمان، انہوں نے کہا اگر وہ خود کہہ رہے تھے تو وہ تو آج تک انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تو اللہ پہ وہ جھوٹ بولیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر تصدیق کرتا ہوں کہ اگر وہ گئے تھے تو پھر وہ سچ ہی گئے تھے۔ اور پھر انہوں نے جو اعتراض شروع کیے پوچھنے کے لیے کہ ہمارا فلاں قبیلہ بیت المقدس کی طرف گیا ہوا تھا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ قبیلہ جاتے ہوئے مجھے فلاں موقع پہ ملا تھا، اور وہ کچھ دنوں تک، ہفتے کے مہینے کا سفر ہے تو ہفتوں کے اندر اس نے واپس آنا تھا، وہ اس فاصلے پہ تھے، لیکن ان کا ایک اونٹ گم ہوا تھا اور وہ حیران و پریشان اونٹ کو پیچھے ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تو یہ بعین ہی اسی طرح ہوا کہ جب وہ واپس آئے تو ان کے پوچھا گیا کہ آپ کا کوئی اونٹ گم ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ہمارا اونٹ گم ہوا تھا، اور ہم بڑے پریشان حیران تھے۔ اور اس لیے اس کے بعد پھر انہوں نے اور ایک یہ نکالا کہ ہم پوچھتے ہیں کہ بیت المقدس آپ گئے تھے تو ہمیں بیت المقدس کی احوال بتائیں، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک پہلے کبھی بیت المقدس کی طرف نہیں گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کی مسجد کے دروازے کتنے ہیں، ان کی کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا تذکرہ احادیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج پہ اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ بیت المقدس کے دروازے اور کھڑکیاں اور روشن دان گنوں گا۔ یہ سوال میرے لیے اتنا شاک تھا، آج تک اس سے پہلے ایسا کوئی سوال نہیں ہوا تھا، تو حیران پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں۔ تو اللہ پاک سے التجا کرتے ہیں، اور پھر ایک صحابی کا گھر آتا ہے کہ وہ سامنے پہ، جیسے آج سے 60-70 سال پہلے ایک پردے کی سکرین کے ذریعے سے فلمیں چلا کرتی تھیں، وہ پردہ سا ایک لگ گیا ایک مکان کے سامنے، اور پھر وہ بیت المقدس کی فلم چل گئی، اور پھر وہ پوچھتے تھے کہ دروازے کتنے ہیں، تو آپ دیکھتے تھے ان کو، پھر ان کو بتا دیتے تھے یہ اتنے دروازے ہیں۔
اور کھڑکیاں پوچھتے تھے تو آپ ان کو دیکھ لیتے تھے، گن لیتے تھے اور پھر بتا دیتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایمان ہونے کے سلسلے میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں پہ استہزاء اور انکار ہو تو سوائے اس کے کہ وہ مان لے، اس کی بجائے وہ اور زیادہ گمراہی میں پھنس جاتے ہیں اور پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ کیا کریں۔ یہ بیت المقدس کے اس سفر کے بعد معراج نبوی آسمان پہ ہوئی تھی، تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت اور دوزخ کی مثالی وزٹ کیا تھا، اور اس میں جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے، وہاں کی کچھ باتوں کا تذکرہ اب بھی رہتا ہے، اور واپس آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تکرار ہوئی تھی نماز کے سلسلے میں، وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔